بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جموں سے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہے کہ جو بچے پروٹیسٹ کرتے ہیں ایگزام کی اس ایجنسی کے خلاف جو آنریبل ہائی کورٹ نے بلیک لسٹ کی ہے، بچوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایجنسی کیوں ایگزام لے جس پہ اتنے سوالات ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ فی الفور اس ایجنسی کو ہٹا دینا چاہیے۔ یہ کون سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن جب بچوں کے ساتھ جو رویہ پولیس کا دیکھا اور بڑا دکھ ہوا کہ پولیس ایسے ان کو ٹریٹ کر رہی تھی، ایسے مار رہی تھی جیسے کسی دہشت گرد کو مارتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی، غالباً وہ یو پی کی تھی یا کسی اور ریاست کی تھی، وہاں بی جے پی کا ایک بہت بڑا جمواوڑا گیا ہوا تھا وہاں پروٹیسٹ کے لیے، اور اتنی بھاری اکثریت میں نفری تھی پولیس کی، سی آر پی ایف کی، اور کوئی بھی شخص ان کے ساتھ ہاتھ تو دور کی بات ہے ایک انگلی بھی نہیں لگاتے تھے، اور واٹر کینن کا استعمال کیا وہاں، یہاں بھی کر سکتے تھے۔ میں نے ایک بچے کو دیکھا گرتے ہوئے، اور اس کی ٹانکوں میں پاؤں کے ٹخنوں کے پاس بڑی بے رحمی سے پولیس والا اس کو ایک بڑے سے چھڑی سے مار رہا تھا۔ تو میں مذمت کرتا ہوں اس واقعے کی، اور میں گورنر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، آپ کے بھی بھائی ہیں، آپ کا بھی پریوار ہے، تو خدا را اپنے دل میں ان مظلوم ریاست جموں و کشمیر کے بچوں کو بلا لحاظ مذہب و ملت، رنگ و نسل، ذات پات کے، اس میں ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تو وہ بچے جو ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں، وہ کہیں ملک کے خلاف کوئی سازش کا ان کا جلوس نہیں تھا، ملک کے خلاف کوئی وہ سازش نہیں کر رہے تھے، وہ ایک اپنا آئینی اور قانونی حق کی طرح پروٹیسٹ پرامن طریقے سے کر رہے تھے کہ یہ جو ایجنسی ہے، اس ایجنسی کو آنریبل ہائی کورٹ نے بلیک لسٹ کیا ہے۔ اور مجھے ایک بات بڑی عجیب ہی لگی کہ آنریبل ہائی کورٹ بھی دو حصوں میں تقسیم تھا۔ تو میری گزارش ہوگی ریاستی انتظامیہ سے اور مرکز انتظامیہ سے، آپ تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آپ نے 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 ہٹا کے 35A ہٹا کے جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے لیے تعمیر و ترقی اور ان کی ملازمتیں، ان کا روزگاروں کے جو رستے ہیں وہ کھول دیے، اور یہی کھولے جو آج میں نے دیکھا۔ میں اس سلسلے میں انشاءاللہ ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کروں گا۔ ابھی میں نے دیکھا اور مجھے برداشت نہیں ہوا، اور میری جماعت نیشنل کانفرنس کی پوری سہانبھوتی، پوری ہمدردی ان مظلوم بچوں کے ساتھ ہے، اور میں ان بچوں کے ہر دکھ و درد میں ہم شریک ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے یہ حکومت آپ کے کیریئر پہ کوئی داغ لگا سکتی ہے۔ اور روزگار دینا تو دور کی بات ہے، اب بچوں کو، ایک بچہ جو تھا وہ ہمارا نیشنل فلیگ ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، اور اس کو پولیس مار رہی تھی، وہ نیچے گر رہا تھا، تو کم از کم میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کو بھی اتنا وحشی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی بچیاں ہیں، وہ بھی مجبور ہیں، مگر اتنا بھی نہ گر جائیں، اتنا آپ واٹر کینن کا استعمال کرتے، اور بھی آپ کے پاس بہت سے ذرائع تھے، لیکن آپ مار کے لوگوں کی آواز کو، یہ ریاستی سرکار لوگوں کی آواز کو دبانا چاہتی ہے۔ اس آواز جتنی بھی دب جائے گی، یہ تاریخ ہے، جتنی دبے گی آواز اتنی اوپر کے اوپر آئے گی۔ اس لیے میں مذمت کرتا ہوں اس لاٹھی چارج کی، اور میں یہ یقین رکھوں گا کہ جتنی سیکولر فورسز ہیں ان سے میری یہ اپیل ہوگی، چاہے آزاد صاحب ہوں یا سیکولر فورسز جتنی بھی ہیں، چاہے وہ پی ڈی پی ہوں، چاہے باقی جو جماعتیں سیکولر ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اس واقعے کی مذمت کریں، کیونکہ بچے جو ہیں
وہ تو کوئی ایسی بات تو کر نہیں رہے تھے، کوئی ایسا نعرہ نہیں دے رہے تھے، کوئی ایسا کوئی پروٹیسٹ نہیں کر رہے تھے، کہیں کو توڑ پھوڑ نہیں کر رہے تھے. لیکن میں اس واقعے کی اور میرے تمام لوگوں سے میری اپیل ہے، ریاست کے لوگوں سے، کہ بلا لحاظ مذہب ملت رنگ و نسل ذات پات کے کہ وہ اس واقعے کی مذمت کرے. اپنے بچوں کی کہ اس مشکل وقت میں ان کا جو ہے حوصلہ بلند کریں. اور میں ریاستی انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ اس بلیک لسٹ ایجنسی کو فوری طور سے باہر نکال دیں. کیوں نہیں نکالتے؟ اتنے بڑے افسر اس میں کرپشن میں ملوث پائے گئے، کتنے لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا، کتنے لوگ سلاخوں کے پیچھے ہیں. تو آپ اس بار بار اس بلیک لسٹ ایجنسی کو بار بار انٹرویو کے لیے جو ہے دیتے ہیں، یہ آرڈر دیتے ہیں، یہ ٹھیکہ دیتے ہیں، کانٹریکٹنگ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ مقصد کیا اس کا؟ مجھے لگتا ہے یہاں بھی کوئی انڈانی یا بانی کا کوئی ہاتھ ہوگا، کیونکہ یہ بنا کسی اپنے مقصد کے یہ نہیں کرتے. تو میری ایل جی صاحب سے گزارش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ آپ کو سمجھتے تھے کہ آپ بڑے گراس روٹ سے گئے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے. میں اپنے ڈی جی پی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بڑے رحم دل آدمی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، اور باقی جو ہمارے پولیس کے اعلیٰ افسروں سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے آپ وہ کام کریں جو قانون سے جو ہے مبرہ نہ ہو. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان بچوں کو مت ماریں، ان کی زندگیوں کو برباد مت کریں. آپ واٹر کینن کا استعمال کر سکتے تھے، اور ذرائع آپ کے پاس بہت سارے ذرائع تھے، لیکن آپ نے جس بے رحمی سے ان کو مارا ہے، کچلا ہے، اس سے ہمارے دل جو ہے دکھی ہو گئے. مگر میں پھر کہوں گا ان تمام بھائیوں کو، تمام بزرگوں کو، تمام نوجوان ساتھیوں کو جن کو 5 اگست 2019 کو گڑ کا مما دیا تھا ہاتھ میں کہ دفعہ 370 ٹوٹنے کے بعد جو ہے ریاست جموں و کشمیر کے جو نوجوان ہیں وہ خوشحال ہو جائیں گے، مالا مال ہو جائیں گے، آگے بھی ان کے ملازمتیں ہوں گی، پیچھے بھی ہوں گی، دائیں بھی ہوں گی، بائیں بھی ہوں گی، ہم نے دیکھ لیا ہے. لہٰذا میں اگر اس سرکار کو یہاں یہ بات بھی کہوں کہ ہم ایسی سرکار پہ ظالمانہ، جابرانہ، قانون کی، ادب و احترام کی، بچوں کی انسانیت کی تمام جو حدیں ہیں ان کو اگر پامال کر کے یہ زیادہ کریں تو ہم ایسی سرکار پہ لعنت بھی بھیجتے ہیں. نیشنل کانفرنس جو ہے اس کے خلاف آپ اتنی سازشیں کرتے، آپ ہماری سازشوں کو چھوڑ دیجیے. میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگوں سے کہتا ہوں، آپ کو ہماری بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہماری باتوں کو چھوڑ دیجیے، لیکن بچوں کے ساتھ تو آپ اچھا سلوک کریں نا. اگر آپ ان کو اچھا رکھ سکتے ہیں، ریاست کے لوگوں کو آپ اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں، ریاست کے لوگوں کی مانگوں کو رکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں، تو نیچرلی وہ لوگ خود ہی کہیں گے ہمیں کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس آئیں گے. آپ کیا نہیں کرنا چاہتے؟ پچھلے دنوں ایک کوہرام ریاست جموں و کشمیر میں مچا دیا اسٹیٹ لینڈ کا. آپ گئے اور آپ نے جا کے علی محمد ساگر صاحب کا نقصان کر دیا. آپ آئے ملک مارکیٹ میں کر دی، کیونکہ وہ بھی شمیمہ فردوس کی بیسک بنیاد سے وہ پراپرٹی پہلے اس کی تھی. اور آپ نے اس کے علاوہ کس بی جے پی کا مکان توڑا؟ کس کی پراپرٹی توڑی؟ کس کے ساتھ زیادتی کی؟ بالکل نہیں کی. آج پونچھ میں کچھ لوگوں کی پراپرٹیاں آئیڈینٹیفائی ہوئیں اسٹیٹ لینڈ میں، اور وہ دوسرے دن کے جا کے بی جے پی کا دامن انہوں نے تھام لیا، اس کے بعد خاموشی ہوگی. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں ان کو ڈرا کے دھمکا کے یزیدی طریقہ کار سے آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ آ جائیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے وہ گبر ایک اور ٹیکس لے آئے، پراپرٹی ٹیکس وہ لے آئے اربن ایریا کے لیے. اربن ایریا کیا ہے؟ رورل ایریا کیا ہے؟ اربن ایریا کے لیے اگر آپ نے لایا ہے، کل اگر اربن ایریا میں کوئی مکان کسی کو رورل ایریا والے کو رینٹ میں دیتا ہے، اس کے بعد جب وہ رینٹ اس کا ہوگا تو وہ مال کے مکان تو اس کو چڑھائے گا کرایہ، اس کا رینٹ تو وہ اس میں اضافہ کرے گا کہ بھائی مجھے ٹیکس لگ رہا ہے، میں پہلے 2000 میں آپ کو روم دے رہا تھا، اب میں آپ کو یہ روم جو ہے 3000 میں دوں گا. تو کیا رورل ایریا پہ ٹیکس نہیں ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی دکان ہے، دکان پہ لگتا ہے، اربن ایریا میں ٹیکس لگتا ہے اس کو پراپرٹی. جب رورل ایریا کا وہاں سے اس سے کوئی چیز اشیاء خریدنے جائے گا تو اس نے تو اس پہ لگانا ہے ٹیکس، اس نے بھی تو وہ ٹیکس کا جو پیسہ ہے وہ پورا تو کرنا ہے. تو یہ بکواس ہے، یہ رورل ایریا، یہ اربن ایریا. مجھے بڑا تعجب ہوا اس کا انٹرویو سن کے، جو جموں میونسپل کارپوریشن کا جو چیئرمین ہے، پچھلے کچھ دنوں تو بڑا پھدک رہا تھا اور زبردست اپنے آواز کو بلند کر رہا تھا کہ ہم یہ ٹیکس نہیں لگائیں گے. آپ پرسوں سے اوپر سے دلی سے کوئی آیا ہوگا پیغام، اب کہتا نہیں جی ہے تو تھوڑا ہی بہتا اگر کوئی ہو بھی جائے. ارے میرے بھائی کتنے ٹیکس لگانے ہیں؟ تیل پہ ٹیکس، دودھ پہ ٹیکس،
اشیاء خوردنی پہ ٹیکس، روڈوں پہ ٹیکس، گاڑیوں پہ ٹیکس، اپنا باقی ٹھیکیداری پہ ٹیکس، بینکوں پہ جو وہاں کس جگہ نہیں ٹیکس۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر ایک ٹیکس کی کیا ہے ریاست یو ٹی جو ہے بنا دی گئی ہے۔ تو آپ کر لیں دلی والوں سے، ہمیں تو کوئی توقع نہیں ہے دلی والوں سے، چاہے وہ دلی والے اس اقتدار گدی پہ جو بھی بیٹھے رہیں، انہوں نے جموں کشمیر کے ساتھ ستیلی ماں کا ہمیشہ سلوک کیا ہے، تاریخ ہے۔ اس کے لیے میں اللہ کے فضل سے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کروں گا۔ اب چونکہ جب میں نے یہ بچوں کو دیکھا تو مجھے برداشت نہیں ہوا، رات کو شب تھی، ہم نے شب کی، آج میں روزے سے ہوں، تو اس لیے انشاءاللہ اس سادے طریقے سے تو مجھے یہ یقین ہے کہ میں تمام ان بچوں کے والدینوں کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہوں جنہوں نے حق کے خاطر اپنی آواز کو بلند کیا۔ تو بچوں کو میں یقین دیتا ہوں کہ ہم سارے لوگ، میری پوری جماعت اور میں بذات خود ایز سید نثار حسین شاہ، میں خود انشاءاللہ آپ کی ہمیشہ بھی مدد کرتا ہے مظلوموں کی، آج بھی انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ میں پھر اگر کسی کے دل کے اندر یہ انصاف اور یقین ہے، ایل جی صاحب سے گزارش کروں گا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مارنے کا آرڈر نہ دیا ہو، اتنی جناب ان کے ساتھ ظلم و تشدد کا نہ دیا ہو، میں گزارش کروں گا اسی طریقے سے آنریبل ہوم منسٹر سے کہ آپ اس کا سنگین نوٹس لیں، اور میں آنریبل وزیر اعظم ہندوستان سے اپنے ملک کے پردھان منتری سے گزارش کروں گا کہ آپ کا فرمانا ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ تو اگر یہی وشواس ہے ڈنڈے اور لاٹھیوں کا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس وشواس سے ہمیں بچائے، پھر یہ وشواس کسی کے کام نہیں آنے والا۔ اور اگر سب کا ساتھ یہی ہے ڈنڈے برسانا، تو یہ ساتھ بھی قبول نہیں ہے۔ اگر سب کا یہ کہتا ہے ساتھ، تو پھر یہ ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے آپ بچوں کو مار رہے ہیں، بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ بچے یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب میرٹ میں ہمیں لگاؤ، میرٹ کو توڑ دو، میرٹ مت مانو، ہمیں لگا دو۔ وہ اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ جس ایجنسی کو آپ نے یہ ٹھیکہ دیا ہے، جو ایجنسی انٹرویو کروا رہی ہے، یہ ایجنسی بلیک لسٹ ہے، یہ ایجنسی جو ہے کرپٹ ہے، چور ہے۔ اس نے سب انسپیکٹر کی بھرتی میں ننگے ہو گئے، کہاں سے پیسے کھائے، کس نے کھائے، کون ملوث ہے، ان لوگوں کو ابھی تک قرار واقع سزا نہیں ملی ہے، اور بار بار اسی ایجنسی کو لاتے ہیں۔ تو دال میں تو کچھ نہ کچھ کالا ہے، لوگ تو پھر یہی سمجھیں گے نا۔ اگر ایک آدمی شراب نہیں پیتا، وہ جا کے وہاں مے خانے میں بیٹھ جاتا ہے، شراب کی دکان میں بیٹھ جاتا ہے، شرابی جو دکاندار ہے اس کے ساتھ گپے شپے لگاتا ہے، تو جو وہاں سے راہ گزر ہوں گے لوگ، وہ تو یہی سمجھیں گے کہ یہ شراب کی دکان میں کیا کر رہا ہے، اس کا مقصد ہی شراب پینا، یہ شراب کے لیے آیا، اگرچہ وہ نہیں ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس ایجنسی کی وجہ سے ریاستی ایل جی انتظامیہ جو ہے بالکل بدنام ہو چکی ہے، اور مرکزی سرکار بھی بدنام ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو لوگ بڑے بڑے ہاتھ پھیلا کے جو ہے دعوے کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس میں ناکام ہیں۔ تو میں پھر بھی اس بات کی مذمت کرتے ہوئے ریاستی انتظامیہ اور مرکزی انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ جن پولیس والوں نے بے رحمی سے، بے دردی سے، گنڈا گردی سے بچوں کو مارا اور پیٹا، ان کے خلاف سخت سے سخت جو ہے کڑی کارروائی ہونی چاہیے۔